مایوسی اور بدگمانی اوڑھ کر معاشرے سے کٹ کر مت بیٹھیے، اٹھیے، ایک اچھے سماج کی تشکیل کی آرزو کیجیے، گفتگو کیجیے، جستجو کیجیے۔ دوستو میں ہوں جہاں زیب زیبی، مست ایف ایم 103 کے پروگرام جستجو میں حاضر خدمت ہے، اور ہم اس لیے بہت بہتر فیل کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہماری آج کی پرسنالٹی ہیں، ایک طرف تو شائننگ ہے ہی ہیں، لیکن انہوں نے اپنے فٹ پرنٹ چھوڑے ہیں پچھلے کچھ مہینوں سے ہمارے شہر فیصل آباد کے اندر، اور کچھ اقدامات کر کے، اور بہت سارے اور اقدامات جو آنے والے دنوں میں بھی یقیناً وہ کرنا چاہیں گے۔ ہماری آج کی گفتگو جو ہے وہ دو پیراہوں کے اوپر جڑی رہے گی، دو سیگمنٹ ہوں گے۔ پہلے ہم اپنے شہر کے مسائل ان پہ بات کریں گے، اور ایک ملکی حالات کے حوالے سے ہمارے نوجوانوں کو ایک ڈائریکشن دینے کے لیے 5th جنریشن وارفیئر میں کیسے جو ہے وہ ہمیں ہمارے بڑوں کو اور خود بچوں کو کس طرح سے اس کو سنبھالنا ہے، کیونکہ یہ بھی ایک لڑائی ہے جس کو ہمیں مل کے لڑنا ہے، اور سب لوگ جو ہے وہ ہمارے اس کا حصہ ہیں۔ ہمارے ساتھ ہماری آج کی آنریبل پرسنالٹی ڈویژنل کمشنر سلوت سعید صاحبہ، کمشنر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ، اور فیمیل کمشنر جو ہے وہ ہونے کے ناطے سے ان کی جو کریڈینشلز کے اندر جو چیز ہے، جب شروع میں ہم لوگ آتے ہیں، ہم بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ان کے آفیسز جو ہیں وہ صرف ان کے آفس ہوتے ہیں، لیکن ان کی یہ اتنا ایکٹیو ہیں کہ ہمیں بہت ساری جگہوں کے اوپر جو ہے وہ نظر آتی ہیں، جہاں پہ مسائل ہوتے ہیں، وہ مسائل جو ان تک نہیں پہنچ پاتے ان تک یہ خود پہنچ جاتی ہیں، اور وہاں پہ جا کے جو ہے وہ اس کو فکس کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ ذمہ داریاں ان کی بہت ہیں، ایگزیکٹو ہیڈز کی ہیڈز ہیں، اور ہمارے سارے ڈی سیز جو ہیں وہ رپورٹ کرتے ہیں، سارے جو ہے وہ ہمارے ضلعوں کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے میونسپل کارپوریشن کو جو ہے وہ دیکھ رہی ہیں، ان کی ایڈمنسٹریٹر ہیں، بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ان فیصل آباد اس کو جو ہے وہ دیکھ رہی ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کو سب سے پہلے تو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی تھینک یو سو مچ جی۔ آپ کو یہ بہت ہی ایک بہتر ہے، مطلب آپ کے آنے سے جو سب سے پہلے تو ہمیں ایک تحفہ ملا وہ ایک جشن بہارا کا ملا تھا۔ پاکستان فیصل آباد کی ہسٹری کے اندر جو ہے وہ، یا پاکستان کے بڑے بڑے ریجنز کے اندر جس طرح کے جشن بہارا منائے گئے، اس طرح کا جشن بہارا منایا گیا، اور خواتین کے ساتھ یہ جوڑا بھی جاتا ہے کہ ان کی ایستھیٹکس جو ہیں وہ بہت بہتر ہوتی ہیں، وہ خوبصورتیوں کی طرف، روشنیوں کی طرف جو ہے وہ زیادہ بہتر جو ہے وہ لے جا سکتی ہیں۔ تو دیٹ یو ڈیڈ، یہ اس لیے بہت ضروری ہے کہ وہ کچھ اقدامات جو آپ نے اس سے پہلے کیے، جو پہلے میں بتا چکا ہوں کہ آپ سب جگہ پہ پہنچتی ہیں، پرابلمز کوئی ہوتے ہیں، آپ کو کچھ ہم بتاتے ہیں، کچھ جرنلسٹ بتاتے ہیں، کچھ دوسرے بتاتے ہیں، تو آپ ان ایشوز کو بھی بہت ہی جلدی جو ہے وہ حل کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرتی ہیں، ان کو کرتی ہیں۔ آپ نے میونسپل کارپوریشن کے 15 سالہ جو ہے وہ دینہ مطالبات جو ہے وہ ان کو بھی پورا کیا، لوگوں کی ٹرانسفرز اور وہ بلا وجہ جو ہے وہ رکی ہوئی تھی، جو ان کو بھی آپ نے جو ہے وہ پروسیس کیا۔ اینڈ ناؤ ٹرننگ ٹو ہمارے اب شو کی جانب جو ہے وہ چلتے ہیں۔ جب بھی کوئی آتا ہے تو وہ اپنا ایک گول سیٹ کرتا ہے۔ آپ نے کچھ ایک بس سنگل لائنر کے اندر ہی ہم لوگ جائیں گے، تو آپ نے ان مہینوں کے اندر اپنے جو گول سیٹ کیے تھے، یو تھنک کہ وہ میں نے اچیو کیے ہیں، اینڈ واٹ یٹ ٹو بی اچیوڈ یٹ؟ آپ کی اس انٹروڈکشن کا آئی ایم سو گریٹفل، جو آپ نے اتنے اچھے الفاظ کہے۔ آئی ڈونٹ تھنک کہ میں اتنا سب کچھ ڈیزرو کرتی ہوں، لیکن اتنی اپریسیشن، لیکن اسٹل آپ نے جس طرح سے اپریشیٹ کیا، دیٹ گوز اے لانگ وے ان انکریجنگ اس، اور یہ بڑا ہمارے لیے جو ہے ایک موٹیویشن کا سورس ہوتی ہے کہ جب لوگ جو ہیں وہ فیڈ بیک دیتے ہیں اپنا۔ اور دیکھیے بات یہ ہے کہ پبلک سروس جو ہے نا وہ بیسیکلی لوگوں کی ہی سروس ہے، اور ہم اس جذبے کے ساتھ ہی سول سروس کو جوائن کرتے ہیں کہ بیسیکلی یہ ٹائم ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے وقف کریں۔ اور جو ہمارے جیسے اسٹوڈنٹس رہے، جب ہم کالج میں پڑھتے تھے، اسکولس میں پڑھتے رہے ہیں، اور ان اسٹوڈنٹس میں شمار ہوا کرتا تھا خوش قسمتی سے جو کہ ہائی اچیورز رہے، اس کے باوجود سول سروس کی کو چوز کرنے کی سب سے بڑی ایک موٹیویشن جو تھی، ایک انسینٹیو جو تھا، وہ یہی تھا کہ اپنی قوم کو سرو کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ موقع دیا، آپ پچھلے تقریباً 19 سال سے اللہ تعالیٰ نے جو یہ موقع دیا ہے، پوری اپنی ایبیلٹیز اور اپنی کیپیسٹی کے مطابق کوشش کرتے ہیں۔ سو میں نے کوئی ایسی ایکسٹراڈنری چیز، میں بالکل آپ کو انشور کروں گی کہ ایسی کچھ نہیں کہی یا کی، صرف اپنی ذمہ داری جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ جو ہمارے سے جو ایک ہماری ایکسپیکٹیشن ہے ہمارے سینئرز کی اور ہمارے بڑوں کی اور ہماری پبلک کی، اس کو کوشش کرتے ہیں کہ اس کو میٹ ود کریں۔ بیسیکلی ہر انسان کے اندر جو ہے یہ جو پیرامیٹر ہے، یہ اس نے اپنے اندر سیٹ کیا ہوتا ہے، اور وہ پیرامیٹر میں سمجھتی ہوں کہ انسان کی عزت سب سے پہلے اس کی اپنی نظر میں ہوتی ہے۔ جیسے وہ خود کو ویو کرتا ہے، بیسیکلی وہ اسی طرح خود کو کنڈکٹ بھی کرتا ہے۔ تو اگر آپ اپنے آپ کو ریسپیکٹفلی ویو کرتے ہیں، اپنے ضمیر کے سامنے آپ اس سے آنکھیں ملا سکتے ہیں، تو پھر آپ اپنے آپ کو کیری بھی اسی طرح سے کرتے ہیں۔
صحیح سوچتی ہیں آپ ایوری ڈے اینڈ آف دا ڈے کہ آج میں نے کیا کیا ہے, مطلب اس طرح کی آپ کی پروسیس چلتی رہتی ہے اپنے بالکل آپ جی, کے ساتھ؟ یہ تو ایک ہمارا کنٹینیوس پروسیس ہے کہ ہم جو ہے سب جو ہے انٹراسپیکشن کریں, اور میں تو سب کو انکریج کرتی ہوں کہ یہ سوچ جو ہے یہ ختم نہیں ہونی چاہیے, یہ ڈل نہیں پڑنی چاہیے, اور یہ جو ہے اس کا پروسیس صبح کیا, شام کیا, رات کیا, ہر وقت آپ کے اندر جاری رہنا چاہیے کہ آپ خود سے سوال کریں کہ مجھے جو اللہ نے ودیعت کی ہے, اتنی انعامات اور اتنی اس کی نعمتیں, جس میں آزادی سب سے بڑی ہے, اور پھر اس کے علاوہ جس طرح سے ہمارے ارد گرد اتنے ریسورسز جو ہیں وہ ہماری ڈسپوزل پہ ہیں, تو کیا ہم ان سب کے لیے جو ہے نہ آنسریبل اور اکاؤنٹیبل نہیں ہیں؟ اور اگر ہم ہیں تو پھر ہمیں خود سے یہ پوچھنا ہے کہ ہم نے اس اپنی سوسائٹی کو اور اپنے ارد گرد لوگوں کو جو ہے وہ کس شکل میں اس کو لوٹا رہے ہیں. تو یہ انٹراسپیکشن ڈیفینیٹلی جی جاری رہنی چاہیے, اور میں انکریج کرتی ہوں اپنے بچوں کو بھی, اپنے اسٹوڈنٹس کو جن سے ملتی ہوں, انٹریکشن کرتی ہوں, کہ ہمیں اپنی ینگر لاٹ کو یہ بات کا احساس دلانا ہے کہ کسی بھی ملک کی ترقی, کسی بھی سوسائٹی کی جو ہے پروگریس, وہ پہلے جو ہے اس سوچ سے باہر نکل کے ہی ممکن ہے کہ ہم صرف جو ہے وہ گریب کریں, اور ہم صرف یہ سوچیں کہ ہمارے لیے جو ہے وہ کیا اویلیبل ہے, بجائے اس کے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے اس معاشرے میں کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے, اپنے نیبرہڈ میں, اپنی فیملی میں, اپنی سوسائٹی میں. تو جہاں پہ بھی ہیں, جس کیپیسٹی میں بھی ہیں, بیسیکلی ہمیں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے, اور وہ ایک پازیٹیو آؤٹ لک کے بغیر ممکن نہیں ہے. بالکل صحیح, آپ نے بہت ہی نیڈ آف ٹائم جو ہے نا وہ باتیں کر دی ہیں, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری سیکنڈ جو میرا تھا پہلا ہمارے آج کے پروگرام کا, اس کو پہلے ہمیں شیئر کر لینا چاہیے, اینڈ دیٹ از اباؤٹ دیٹ ڈسٹرکشن آف سوسائٹی, پولرائزیشن آف سوسائٹی. نوجوان, طلبا, ایون اساتذہ, شاید اگر آپ کی طرح کے اساتذہ ہیں, ہماری طرح کے بولنے والے ہیں, جو یہاں پہ تو بہرحال ایک صحیح ڈائریکشن جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں اور سمجھ بھی چکے ہیں, تو پھر یہ کون لوگ ہیں جو سمجھ نہیں پاتے, یا ایک میس جو ہے وہ میسز کے اندر کس طرح سے جو ہے وہ تبدیلی, کیا ان کی تعلیم, ان کا جو مذہب ہے, یا جو بھی ان کے ارد گرد ہے, ان کا ماحول ہے, وہ ان کو سلجھا نہیں پا رہا, یا اس کے اندر کوئی کمی ہے؟ یہ تھی میرا خیال ہے کہ جو ڈس انٹیگریشن کا پروسیس شروع ہوا, ہم اکیلے نیشن نہیں ہے دنیا میں جس کو اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اگر ہسٹری دیکھیں تو ابھی ریسنٹ ہسٹری میں ہی ہمیں نظر آتا ہے کہ یورپ نے بہت لیٹلی جا کر جو ہے اس ڈس انٹیگریشن کو, اور جو پورا کولیپس ہوا ان کا سسٹم, یہ 20th سینچری کے, آپ ارلی 20th سینچری میں دیکھیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ یہی مورل ویلیوز کا کولیپس نظر آیا وہاں پر. اسی طرح سے لوگوں کے اندر سوشل ڈس انٹیگریشن نظر آئی, لیکن وہ لوگ سنبھلے پھر فائنلی, اور پھر انہوں نے اپنے لیے جو ہے وہ ایک آبجیکٹیو اور ایک گول سیٹ کیا کہ ہمیں اس ڈس انٹیگریشن سے اور اس ڈسرپشن سے اب آگے بڑھنا ہے, اور ہم نے ایک جو ہے وہ ایک پروڈکٹیو رول پلے کرنا ہے سوسائٹی کے اندر. تو وہ میرے خیال میں بالکل بھی اس پہ جو ہے وہ مایوس نہیں ہوں. اپنے بچوں سے, اپنی ینگر لاٹ سے, اور اپنے اساتذہ کرام سے, کہ انشاءاللہ ہم لوگ سب جو ہے وہ سفر انشاءاللہ ہمارا بہت جلد وہ شروع ہوگا, اور ہم ریئلائز کریں گے کہ ہمیں کس طرح سے معاشرے میں کارآمد رول پلے کرنا ہے, اور کس طرح سے ہمیں یہ تمام بکرنگ سے, ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے سے, نیگیٹو قسم جو کی ایک ایکٹیویٹیز ہیں, اس سے باہر کیسے نکلنا ہے. لیکن اس کے لیے ریئلائزیشن ہونی پہلے ضروری ہے. تو وہ ریئلائزیشن اگر ہم اب کر پائے ایز اے سوسائٹی, تو انشاءاللہ پھر ہم آگے بڑھ سکیں گے. اچھا, آپ جس طرح میں نے کہا کہ آپ سب کچھ, آپ کے بہت سارے ریسورسز ہیں, مختلف محکمہ جات, یہ ادارے جو ہے وہ آپ کو رپورٹنگ ہے, آپ جب ان سب چیزوں کو جن کو آپ نے ابھی ریئلائز کر لیا ہے, یا ہماری سوسائٹی اب دیکھتی ہے, خاص کر کے کچھ دیر سے تو ہم دیکھ رہے ہیں کیسے 5th جنریشن وارفیئر ہمارے ساتھ ہے, بچوں کو معلوم نہیں, کوئی ٹویٹ کر رہا ہے, کوئی جو ہے وہ کسی خبر کو پھیلا رہا ہے, کوئی یوٹیوب کے اوپر جو ہے وہ اس طرح سے. اب ان کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ بہت کنسرن ہے اس کے اوپر, آپ سے جب بات ہے یا آؤٹ آف دا باکس بھی جب بات ہوتی ہے تو آپ اس کے بارے میں, ہمارے نوجوانوں کے بارے میں, ان سب چیزوں کے اوپر, پولرائزیشن کے اوپر جو ہے وہ کنسرنڈ ہیں. آپ
کیا اقدامات جو ہے وہ سمجھتی ہیں کم از کم اپنے اس پہ؟ ظاہری بات ہے آپ نے یہاں بیٹھ کے کراچی کے لیے تو کچھ نہیں کرنا، لیکن آپ کو یہ ہے یہ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس، یہ جو کالجز یونیورسٹیز جہاں سے آج بھی آپ ایک کسی کالج سے آئی ہیں، یہ بورڈ آف یہ سارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں یا ہمارے عام میں، ان کو کس طرح سے جو ہے وہ ایسے گائیڈ کیا جائے کہ یہ جو ہے وہ آگے ایک پہلے تو ان کے جو ریپرزینٹیوز ہیں وہ بھی اس چیزوں کو سمجھے اور پھر وہ آگے ان سب چیزوں کو پھیلائیں؟ میرے خیال میں دیکھیں بیسس بہت اسٹرانگ ہے، جو ہماری سوسائٹی کی بیسس ہے، ہماری ایتھیکل ویلیوز، ہمارے ریلیجس ویلیوز بہت اسٹرانگ ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم ان اصولوں کو جو ہم سیرت طیبہ میں دیکھتے ہیں، اگر ایک ایک کر ہی ہم تھوڑی تھوڑی ان کو اپنی زندگی میں کسی طرح سے انٹروڈیوس کر سکیں. اب آپ نے ٹویٹر کی بات کی، ہم دیکھتے ہیں کہ وداؤٹ اینی ویریفیکیشن لوگ جو ہے وہ کسی مس انفارمیشن کو لے کر تو وہ اس کو پھیلائے چلے جاتے ہیں، اور کسی طرف سے جو ہے کوئی وہ ریبٹل دینے کی کوشش بھی کرتا ہے، تو چونکہ وہ سنسنی جو اس خبر کی ہوتی ہے وہ ریبٹل میں نہیں مل سکتی، لہٰذا وہ معاشرے میں جو ہے وہ جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی ہے. تو ہمیں تو جو ہمارے لیے اصول متعین کیے گئے ہیں اس میں آپ دیکھیں تو بہت واضح طور پہ ہے کہ بات کو جب تک آپ ویریفائی نہیں کریں گے تو آپ اپنی بات کو فردر آگے کسی کی بات کو نہیں پروپوگیٹ کریں گے. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نے شاید اس کو ایک اپنے لیے ایک مشغلہ بنا لیا ہے، ایک معاشرے میں یہ مشغلہ بن گیا کہ شاید ہم ٹک ٹاک ہے، ٹویٹر ہے، انسٹاگرام ہے، فیس بک ہے، اور اس کے تھرو ہم انفارمیشن کو دیکھتے ہیں اور اس کو آگے بغیر سوچے سمجھے کہ اس کا کیا امپیکٹ آنا ہے، یہ اس کو آگے چلائے جا رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو ہمیں ایک دفعہ یہ اپنے بچوں کو سکھانا ہے کہ جب بھی اس طرح کی کوئی چیز آپ کے سامنے آتی ہے تو ایک دفعہ توقف کریں، رکیں اور اس پر غور کریں کہ کیا یہ جو میں کہنے لگا ہوں یا یہ میں جو فارورڈ کرنے لگا ہوں اپنے واٹس ایپ کے گروپس میں بھیجنے لگا ہوں، کیا اس انفارمیشن کا اس معاشرے کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، اور اگر نہیں ہے کیا مجھے اس کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے. اگر مجھے بھی نہیں ہے تو کیا اس کا کسی جس کو آپ فارورڈ کر رہے ہیں اس کو اس کا کوئی فائدہ ہے. اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ ان پیمانوں پہ یہ کسی طرح سے پورا نہیں اترتا تو میرے خیال میں ہمیں اب یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کو ڈس انفارمیشن کے اس وشیس سائیکل کو ہمیں توڑنا چاہیے، اور ہم جو ہے وہ جو اپنی آنکھیں کھلی رکھیں، اپنے کان کھلے رکھیں، اپنا ذہن کھلا کریں، اور پھر جو ہے وہ دیکھیں کہ ہاں ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے. ہمیں تمام سٹیک ہولڈرز کو اکٹھے ٹیبل پہ بیٹھنے کی ضرورت ہے کہ اس معاشرے کو ہم نے ری بلڈ کیسے کرنا ہے. یہ جو ڈس انٹیگریشن کا پروسیس آیا ہے، پولرائزیشن آئی ہے، لوگوں نے بالکل صبر کا دامن جو ہے وہ بالکل ہاتھ سے چھوڑ دیا، اور اب ہمیں کیسے وہ رواداری، وہ وزاداری اور وہ ایک دوسرے کا خیال اور وہ کیسے ہم نے ری انٹروڈیوس کرنا ہے، کیونکہ ہم ایسے معاشرے کی پیداوار ہیں جہاں یہ سب چیزیں ہمارے ساتھ ہمارے بڑوں نے کر کے دکھائی ہیں. تو یہ جو ایک آپ جس کو 5th جنریشن وارفیئر کہتے ہیں، بیسیکلی جب سوسائٹی کی آپ مورل ویلیوز کو، ایتھیکل ویلیوز کو جب آپ جو ہے وہ ڈینٹ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں تو اسی طرح کا جو ہے نا وہ ایک آپ کو میس نظر آتا ہے، ایک میہم نظر آتا ہے سوسائٹی میں جو ہمیں نظر آ رہا ہے. تو اس میں سب سے بڑی ذمہ داری ہمارے والدین اور اساتذہ کرام دونوں کی ہے. اس میں میڈیا کا بھی بہت امپورٹنٹ رول ہے، اور میں چاہوں گی کہ ہم سب جانتے ہیں ہمارے سامنے بڑی ایگزامپلس ہیں. آپ آج بھی BBC لگا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں پہ خبر کی ویریفیکیشن کا پروسیس کتنا اسٹرنجنٹ ہے. ایگزیکٹلی. اور وہ کس طرح سے جو ہے وہ اس کو سفٹ کرتے ہیں، اس کو اور پھر سفٹ کرنے کے بعد اس کی پوری رسپانسبلٹی لیتے ہیں. لیکن ہم شاید ابھی یہ جو شاید ہمارا اب ایک سوشل میڈیا کا دور ہے، اس دور میں کسی طرح کا کوئی کرائٹیریا اب ہم فالو نہیں کر پا رہے. تو یہ ذمہ داری تو تمام اسٹیٹ کے ہر پلر کی ہے اب اس وقت. بالکل صحیح، اور اس وقت بہت ہمیں ضرورت بھی ہے. ہمارے ساتھ سلبت سعید صاحبہ ڈویژنل کمشنر، انہوں نے بہت ہی فائن لائن میں آپ کو یہ بتایا ہے، نو میٹر لیٹ کہ یہ شاید کوئی سوشل میڈیا کے ساتھ ہی، سوشل میڈیا ایک بہت بڑا پارٹ ہے، لیکن ہمیں عام زندگی میں جب ہماری ایتھیکل ویلیوز کو جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ پنچ کر رہا ہے، اس کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے طریقے جو ہے وہ اس کے لیے ہو سکتے ہیں. وہ ہماری 5th جنریشن وارفیئر کے اندر آ رہا ہے، اور یہی ہمارے اوپر جو ہے وہ امپلیمنٹ بھی ہو رہی ہے. 9 مئی کہ وہ واقعات جس نے پاکستان کی تاریخ کو جو ہے وہ بدل دیا، جس کے بارے میں ہم نے بہت سارے ہم
پوری سوسائٹی پوری دنیا میں تو یہ کہتا ہوں کوئی بھی جو ہے وہ اس کی حمایت کی نہیں ہے, سب کنڈیم اس کو کرتے ہوئے نظر. ہمارے کچھ لوگ سوچے سمجھے اور کچھ لوگ بنا سوچے سمجھے جو ہے وہ اس کا حصہ بنے. اور جب تک آپ کی جو ہے وہ ڈفرینسز جو ہیں وہ جب ہمارے ملک کے اداروں کے گرے بان تک جو ہے وہ اگر پہنچ جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ریڈ لائن کراس ہوتی ہے. اور اسی کو نہ صرف ہمیں روکنا ہے بلکہ وہ ذہن جو ہے وہ جن کے اندر یہ چیزیں پنپ رہی ہیں ان کو بھی ہمیں ایک جو ہے وہ نیا رخ دینا ہے. ہمیں جو ہے وہ یقیناً انہیں کچلنا نہیں ہے, ان کو ایک نیا رخ جو ہے وہ دینا ہے. اور اسی کے لیے ہم اور آپ اور سب لوگ جو ہے وہ, کیونکہ سب ہمارے ہیں اور کو ایگزسٹنس جو ہے وہ ایکچولی مطلب یہ سب لوگ ہیں, سب لوگوں نے ہمارے ساتھ بیٹھنا ہے. اور جس طرح ہم نے بھی یہ کہا کہ ابھی ضرورت ہے ہمیں جو ہے وہ ایک ہارمنی کی ضرورت ہے, تو اس ہارمنی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے ملک کو آگے لے کے جانا ہے. ہمارا یہ سیشن تو کم از کم ہم یہی ختم. وڈ یو لائک ٹو سے اینی تھنگ اباؤٹ اٹ, یا کچھ بھی؟ جی بالکل, آپ نے بہت اچھا جو ہے اس کو کنکلوڈ کیا کہ ذمہ داری تو ہر ایک کی ہے اور جو ہر طبقہ فکر ہے اس کی ذمہ داری ہے. ہمیں اپنی اپنی ذمہ داریوں سے اب جو ہے وہ تھوڑا سا اپنی اس کی آگہی اور میرا خیال ہے کہ ریئلائزیشن کی ضرورت ہے. ہم سب جو ہیں مختلف دیکھیے واکس آف لائف سے ہیں, ہمارے ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں پرسوٹس ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں زندگی کے اندر, لیکن ہمارا مطمع نظر ایک ہی ہے اور وہ ہے کہ ہم اپنے ملک کی سالمیت اور اپنی بقا اور اپنی جو ہے اس کی عزت پہ حرف نہیں آنے دیں گے. ہم بڑے بلیسڈ لوگ ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ ریسنٹلی ابھی برٹن نے اپنی امیگریشن کو دوبارہ سے کھولا. ہم تو بڑے بلیسڈ لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہیومن ریسورس کی شکل میں بہت بڑا جو ہے وہ ایک بلیسنگ ہے اس کی کہ اس نے یہ ہمیں عطیہ کیا ہے کہ ہمارے پاس ایک بلجنگ یوتھ ہے ہماری پاپولیشن کے اندر, اور وہ یوتھ وہ ہے جو کہ بہت کیپیبل ہے, بہت اس کے اندر جو ہے وہ انرجی ہے. بس صرف ضرورت اس عمر کی ہے کہ اس انرجی کو ہم پازیٹیو ڈائریکشن میں چینلائز کر سکیں. اور آج آپ نے ابھی ذکر کیا, میں اسی طرح ایک کالج سے ہی آ رہی ہوں اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہفتے میں ایک آدھ دفعہ ضرور اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکٹ کرتی رہوں, کہ جس میں وہ ابھی جو ہے یہ آج کا ہمارے جو ابتدا کی ہم نے وہ ایک اسکل سیٹ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو اسکول کو اور کالجز کے اسٹوڈنٹس کو اسکل سیٹ امپارٹ کر سکیں. 4 بڑی اسکلز جو ہیں وہ ابھی یہ ریسنٹلی آج سے شروع کی جا رہی ہیں. لیکن یہ میرا خیال ہے سلسلہ صرف گرمیوں کی چھٹیوں تک نہیں بلکہ یہ ایک پورے ہمارے ایکیڈیمک جو ہمارا کریئر ہے اس پہ محیط رہنی چاہیے. اور ہم ہر سال کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو وہ امپلائیبل سکلز دے سکیں کہ جو انہیں جو ہے وہ معاشرے میں کارآمد بھی بنا سکیں. اگر وہ ملک سے باہر کام کریں تو وہاں پر بھی ان کے لیے, اور پاکستان کی صنعت اور ترقی جو ہے وہ چونکہ لازم و ملزوم ہے تو وہاں پر بھی یہ جو ہے ہمارے لیے وہاں کام کر رہے ہیں اور وہاں ہمارے لیے اچھا ایک اس ملک کی GDP کی گروتھ میں جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کریں. لیکن یہ تو ایک اکنامک سائڈ ہے. سب سے پہلی سائڈ جس کو میرا خیال ہے ہمیں سب کو کیپٹلائز کرنا ہے اور فوکس کرنا ہے وہ ہمارے بچوں کی ایتھیکل اور مورل جو ہے وہ ان فاؤنڈیشنز کو اسٹرانگ کرنا ہے. آخری صرف کوشچن میں اس حوالے سے کرنا چاہوں گا, کیا اب ہمیں ضرورت ہے, کیونکہ ہمارے نصاب میں تو یہ سب کچھ نہیں ہے, اس کے بارے میں یعنی خاص کر کے جو آج کل کی ضرورت ہے مطلب اس حوالے سے آپ کوئی ریفریشل سیشنز ہونے چاہیے اسکول کالجز کے اندر, ٹیچرز کے بھی ہوں اور پھر ٹیچرز آگے بھی جا کے کریں جو ہم آسانی سے کر بھی سکتے ہیں. بہت ضروری ہے میرے خیال میں. ہمیں اپنے اب اس وقت کورس آؤٹ لائنس کو دوبارہ ریویو کرنے کی ضرورت ہے. بالکل صحیح. اور ہمیں جو جتنے ہمارے اب دیکھیے دور جدید ہیں اس کے تقاضے بہت فرق ہوتے چلے جا رہے ہیں. اب ہمیں جس طرح کے چیلنجز کا سامنا ہے شاید آج سے 25-30 سال پہلے چیلنجز ڈفرینٹ تھے, تو ہمیں اپنے ریویو کرنا چاہیے ہم اپنے بچوں کو کیا سکھاتے ہیں. لیکن سب سے پہلے یہ سیکھنے کا پروسیس جو ہے یہ ہمارے گھروں سے شروع ہو رہا ہے. تو والدین کو جو ہے نا اس پہ بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جو ہے کیا ہم ان کو اس ڈس انٹیگریشن کا اور اس جو ہمارے ارد گرد ایک میہم ہے سچویشن اس میں اس کا ان کو انسٹرومنٹ بنانا چاہیں گے. میرے خیال میں کوئی بھی والدین جو ہے وہ ایسا نہیں چاہیں گے. ہم سب اپنے بچوں کے لیے بیسٹ جو ہے وہ فیوچر وہ سوچتے بھی ہیں اور اس کے لیے ایفرٹ بھی کرتے ہیں. تو ابھی اللہ نے ہمیں دوبارہ سے ایک میرا خیال ہے موقع دیا کہ ہم تھوڑا رکیں, توقف کریں اور دیکھیں کہ ہم سے کہاں غلطیاں ہو رہی ہیں اور ان غلطیوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے پھر ان کے ریڈریسل کریں. اور اس میں تمام
جیسے میں نے آپ سے کہا کہ والدین سے شروع کر کے ہمارے اساتذہ کرام، ہماری یونیورسٹیز، ہمارے کالجز، سب لوگوں کو جو ہے وہ اس پہ اکٹھے بیٹھ کے سوچنے کی ضرورت ہے. اور میری کوشش یہی ہے ڈی پی ایس کے اداروں میں نے اپنے بچوں کو جو میرے پاس یہاں آپ سمجھ لیں چونکہ میری ذمہ داری میں ڈی پی ایس بھی ہے، تو میں نے آتے ساتھ جو وہاں شروع کیا تھا وہ ایک بک کلب کی ابتدا تھی. اور ابھی ہر روز وہاں اسمبلی میں ایک بچہ جو ہے وہ جو بک بھی پڑھتا ہے ایک ویک میں، وہاں وہ اپنے تمام جو ہے کلیگز اور پیئرز ان سے شیئر کرتا ہے اپنی جو اس بک سے اس نے سیکھا، وہ اساتذہ بھی سنتے ہیں اور بچے بھی. تو میرے خیال میں ہمیں ایسی ہیلدی ایکٹیویٹیز جو ہے نا وہ انٹروڈیوس کرنے کی ضرورت ہے. اس میں اسپورٹس کا بہت بڑا رول ہے اور بچوں کو جو ہے ہمیں اسپورٹس کے لیے اپرچونیٹیز کریٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ان کی اتنی جو یہ ایک انرجی ہے ینگ ایج میں، وہ انرجی جو ہے وہ ہم پازیٹیو سائڈ پہ لائیں. اور ہمارے پاس اتنا پوٹینشیل ہے کہ انٹرنیشنلی آپ دیکھیے کہ ہمارے پاس اسکواش میں، ہاکی میں، کرکٹ میں ہم کہاں کہاں تک جو ہے وہ اچیومنٹس ہماری رہی ہیں. سوائے اب صرف یہ ہے کہ بچوں کو ہمیں انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کر کے دینا ہے انشاءاللہ. کیونکہ ہوپ کی بات کی ہے میڈم نے، ہوپ کی بات کی ہے، تو اس ہوپ کی بات سے مجھے ایک یاد چیز ہے. یوم تکبیر ہمارے 28 مئی کا دن جو ہے وہ گزرا، جس نے پاکستان کو ایک انمٹ جو ہے وہ طاقت بنا دیا، دنیا بھر کے اندر ایٹمی طاقت بنا دیا. میں اس کو کس طرح سے آپ کی امید کے ساتھ جوڑنا اس لیے چاہوں گا کہ ایک ایسا ملک جس کے بارے میں لوگ یہ کہیں کہ وہ معاشی مشکلات کا شکار ہے، جس کے اندر پولرائزیشن ہے، جس کے اندر جو ہے وہ مذہبی جو ہے وہ طور کے اوپر یہ بہت مختلف طرح سے جو ہے وہ دنیا جو ہے وہ سوال اٹھاتی ہے، یا پھر پاکستان کے لوگ جو ہے وہ سوچتے ہیں. لیکن پاکستان کے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ وہی ملک ہے جس نے جو ہے وہ جو عالمی مسلم دنیا کی جو ہے وہ ایک واحد طاقت ہے، ایٹمی طاقت ہے. اور یہ طاقت جو ہے وہ ایسے ہی نہیں بنی، بلکہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سوچ ہے، سیاسی قیادت کی سوچ ہے، ہماری جو ہے وہ فورسز کی قیادت کی جو ہے وہ سوچ ہے، اور ان کی جو محنت ہے، سالوں کی محنت ہے، وہ اس کے ساتھ جڑی ہے. تو یعنی آپ یہ سوچیں کہ عالم اسلام کے اندر کتنے ایسے ممالک ہیں جن کے ریسورسز جو ہے وہ دنیا کے بڑے بڑے یورپ کے ایون ممالک سے بھی کتنے بڑے ہیں، لیکن وہ نہیں ہے، بٹ ہم پاکستان ہیں. تو اس کا مطلب ہے یہ پاکستان ایک طاقتور ملک ہے. اس کے ہیومن ریسورس سے لے کے اس کے لوگوں کے اندر سے لے کے اس کے تمام لوگوں کے اندر، چاہے وہ سیاسی جو ہے وہ قائدین ہوں، چاہے وہ جو ہے وہ ہمارے اداروں کے قائدین ہوں، ہماری ملٹری کی لیڈرشپ ہو، سب لوگ جو ہے وہ پاکستان کے لیے جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اور انہوں نے جو ہے وہ یہ سب طاقت پاکستان کو دے کے جو ہے وہ یہ ثابت بھی کیا. اور اسی طرح سے جو ہے وہ ہمارے آج کے نوجوان کے اوپر جو ہے وہ اب یہ آ گیا ہے کہ انہوں نے پے بیک کرنا ہے آنے والے کل کے اندر، دن کے اندر انہوں نے پاکستان کو کچھ نہ کچھ دے کے جانا ہے. تھینک یو سو ویری مچ فار بینگ ود اس. اس سیشن کے ساتھ جو ہے وہ ہم یہیں تک ہی رکیں گے. ہم ایک کمرشل بریک کی جانب چلیں گے. ہمارے ساتھ ہماری آنریبل ڈویژنل کمشنر سلوت سعید صاحب موجود ہیں. ہم ان سے بات کریں گے. کہیں جائیے گا نہیں، سنتے رہے گا مست FM 103.